نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضور خطیب الاسلام، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ خطیب الاسلام علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، ہون بابا جی دا نعرہ مارو، خطیب الاسلام ولی کامل صاحبزادہ پیر سید جمال الدین بغدادی کلندری، صاحبزادہ حضور پیر سید جمال الدین بغدادی کلندری، آستانہ عالیہ رواز شریف، آستانہ عالیہ رواز شریف۔ میں لاڈلا بندہ جی میں بہت ڈاٹے ہو، بہت ڈاٹے ہو۔ سورہ فاتحہ شریف جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ جانے جانا سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، اشرف المرسلین، احسن المرسلین، سرور سربراں، سیاہ لا مکان، محبوب سجان، نبی غیب داں، شفیع مجرماں، وسیلہ بے کساں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سلاسل ارباح کے بزرگان دین، میرے آقا و مولا و مابا و ملجا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا و مولا و مابا و ملجا و قبلہ و قہبہ حضور سلطان المشائخ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس قدر بھی علماء، صوفیاء، عرفاء، جتنے بھی سلاسل ہیں، اور ان سب کے بزرگان دین، اور جتنے لوگ یہاں موجود، ان سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک، اور بالخصوص قبلہ حضور خطیب الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ الشریف، اور دیگر تمام احباب کی جتنے بھی آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں، ان سب تک اور خود ہمارے سینوں اور دلوں میں یا اللہ فاتحہ کا نور داخل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں زور سے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب۔ مجھے پھر محبت نہ لے کوری جنہیں سبحان اللہ دے سے ہوں این جی ذرا درود شریف پڑھ دے۔ اللہ پاک واسطے بھیلیو ساریاں تعریفاں جنہیں سن اپنے محبوب دا تعریف کرنا تے ذکر کرنا تے یاد کرنا سکھایا ہے۔ بندے دا پتہ لگتا ہے، بندے دا قد کاٹ پتہ لگتا ہے، بندے دی شان پتہ لگتی ہے ادوں جدوں بندے دا تعارف کرانا والا کون ہوئے۔ گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ پہ یہ بندہ کتنا وڈا ہے تو پتہ لگتا ہے پہ کتنا وڈا ہے دی تعریف کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ مطلب للو پنجو بندہ کدے تعارف کرائے میرا تو وہ گل ہو رہے تو جے حضرت خطیب الاسلام سید شبیر شاہ صاحب میرا تعارف کرامن تھے یہ گل ہو رہے۔ بہت وڈا علامہ فہامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن وہ میرا تعارف کرائے تو میں ویسے ہی خوشی سے پھول پھول سماتا جاؤں گا،
بندے دے قد کاٹ کا پتہ لگتا ہے یہ محب کون ہے، یہ مومن کون ہے، یہ اعلان کرنے والا کون ہے۔ قربان جائیں جس کی بات میں نے شروع کرنی ہے، بلکہ کر کی ہے سچے پھٹے چھڑ کے، چونکہ گل نہ آر دیئے نہ پار دیئے، سچی سرکار دیئے۔ بلے بلے ذکر علی بلے بلے، ذکر حسن بلے بلے، ذکر حسین بلے بلے، ذکر صدیق بلے بلے، ذکر عمر بلے بلے، ذکر عثمان بلے بلے، پر مصطفیٰ کے ذکر کے بلے بلے۔ جس کی نالین سیدھے کرنے والا مشکل کشا ہو، جس کی گوڑی کی لگام پکڑنے والا فاروق اعظم ہو، جس کی مسواک اٹھانے والا صدیق اکبر ہو، جس کا دودھ کھانے والا حسین ہو، اس کو محمد کا عالم کیا؟ ہون جتنا زور ہے جے سینے میں چلا دے، ہون اور لا دے ہو، اور لا دے ہو، نوٹوں دے نہیں ذکر تے لا دے ہو۔ مصطفیٰ کے نام پہ جو خوشی سے بولے، لکھ دی رب نے اس کے نصیب میں جنت ہے۔ اے اسٹیج لے تو سب کیوں نہ بول دے ہو؟ گنگے ہو، گنگے ہو۔ رب نے جس کو زبان نہیں دی اسی لیے نہیں دی کہ منہ بند رہے۔ جسے رب نے ملا ہے مولوی ہے کچھ بھی ہے، جدی منہ بند ہے، انہوں رب نے اس واسطے زبان نہیں دیتی منہ بند رکھے، ایدے منہ میں کوئی چنگی گل نکلنی نہیں۔ زبان بند رکھ دی تو جس کی زبان جسے دی صرف اس لیے دی کہ زبان تجھے دیتا ہوں نام مصطفیٰ کا، نام اے میں نہ رہا نام تھا کہہ کے جلان دینا۔ مرد بولے تو سینہ نہ پھاڑے گل تو نہیں نا۔ میں کہوں گا حق محمد، آپ نے کہنا یا محمد، حق محمد۔ اتنے زوردار نعرہ لاؤ کہ حضرت شبیر شاہ صاحب قبلہ دی روح مبارک ہے تو پہلے ہی خوش، اتوں اور خوش۔ دودھ اندر جے کھنڈر لائیے مٹھا ہوندہ ہے دونا۔ ہیں جی دیکھو نا، مطلب ہے یہ تو پکی گال ہے نا۔ اور میں حضرت صاحب کی طرح یہ تو سلطان الخطبہ ہیں، تو میں نے مجھے اداؤ پہ چاہتے نہیں ہیں، پر مجھے بات ایک ہی کرنا آتی ہے، نہ آر دیئے نہ پار، نہ آر دیئے نہ بولو بولو، نہ آر دیئے نہ تاکہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اہل بیت کا ہائے 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 انہوں نے کلیجہ ٹھنڈا کر دیا اہل بیت کا عشق پیدا کرنے کے لیے، پر دماغ میں رکھ لو اہل بیت میں بھی وہی نفوس مولا بنے ہیں جنہوں نے کہا ہے نہ آر دیئے نہ پار دیئے، بولو بولو، نہ آر دیئے نہ پار دیئے، نہ تیر دیئے نہ تلوار دیئے، تے کل رب غفار دیئے، تے گل ساری تو کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ لکھ دی رب نے تمہارے نصیبوں میں جنت، اے تو ہی شروع کر دیئے گا۔ شاہ جی ناراض نہ ہونا، توڑا نام اینڈ دے لینا ہے، تو چاچے دے بھی اینڈ دے لینا ہے۔ اے توڑا اپنا ایک حساب کتاب ہے، ہماری اپنی مستی ہے، ہم کہتے ہیں نہ ہی سائیں گا ہوئے بات، اے بھی توڑا میں مجبورن لینا ہے، مجبورن، تاجے تجھے تھوڑے بہتے خوش ہو وہ باقی سرکار سرکار۔ جے میں بھی قسم رب دی، جے کچھ خیال نہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تکبیر کی جا بھی کہا کرو نعرہ رسالت۔ اے بہت گلنا نے جڑیاں میں نے روک دیا، توڑا بھی میں شکریہ چنگا مکھن چکر لا کے ادا کر سکتا، وہ کروں گا تنی کروں گا شادی کروں گا، لیکن بات پہلے کرنے دو اس کی جس کے حالی ایک مرتبہ دیکھ میرے آئے ہائے اور کملے ہو جنو ایک واری تک کے حالی مشکل پوچھا او دی گل میں کر لین دے ہو جدے مکھڑے کے نگاہ مار کے علی مشکل کشا ہوا ہے، مرتضی ہوا ہے، مجتبہ ہوا ہے،
رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بن گیا جس نے مصطفیٰ کیے. مولا علی دا ایک بڑا پراوی ہے فنا فی النار ہے. یہ تو میں کہہ رہا نا تو تو انہوں کہنا پینا ہے نہیں تو تھوڑا ایمان رہنا نہیں. نہ ہے او دا طالب نہ او دا کیے. وہ اسی بنا پر ابو طالب کہتے ہیں نا آپ کے ابا جان کو وہ طالب مقابلے میں رسول اللہ کے آئے بدر کے میدان میں. یہ بھی سنو پھر تو انہوں سمجھ نہیں ہے گل کے دی ہنج مقابلے میں آیا. ادھر سے حیدر کرار ادھر سے طالب اکھ نہ لکھ لگی تو میرا پرا ہے. علی نے کہا کل پرا بھی نہیں فرمایا کل پرا بھی نہیں. ایک تلوار ماری توڑ لاج تھی تے بات تے ہاتھ مار کے کیا گل ساری سرکار دی. کیا بات ہے کیا بات. کوئی گل سمجھ آئی کوئی بات سمجھ میں آئی تو یاد رکھ لو جس کو جو ملا در مصطفیٰ سے ملا. رب کعبہ کی قسم نبوت مصطفیٰ نے بانٹی ہے. رب کعبہ کی قسم یہ جنت 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 جنت. دو دو ٹکے کے مولوی تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آ کر کہتے ہیں جنہیں بیوی دوسری بری سالن نہ دے جسے بیوی دوسری مرتبہ کہ سالن نہیں تو ہینج کر گئے. ترے پائیا کیوں کریلے لے آیا سجے چوکے کھانے سے نہیں تھے سیر لے کے آئے سننا. جس کو یہ بھی نہ پتا ہو استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے وہ کتے کا پتر آ کر رسول اللہ کا قد ناپنا شروع کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں محبت نکالتا ہے. کبھی نماز کا چارہ بنا کر پیش کرتا ہے کبھی روزے کا چارہ پیش کرتا ہے کبھی حج کا چارہ پیش کرتا ہے کبھی کعبے کا چارہ پیش کرتا ہے. وہ بندہ خدا حضور کی دو جیتیں ہیں. ایک جیت بتا کر دنیا کو گمراہ نہ کرو. دوسری جیت بتاؤ. ایک جیت یہ ہے محمد عربی کی کہ آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے. یہ جیت ایک ہے. دوسری جیت یہ ہے کہ آدم بھی تب ہے کہ مصطفیٰ ہے. کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں. ایک جیت ہے بیٹھے رہنا. ایک جیت ہے محمد عربی کی کہ کعبے کے گرد محمد عربی طواف کرتے ہیں. ایک جیت ہے یہ کہ کعبہ محمد کا طواف کرتا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایک جیت پڑھ کے بندوں کو گمراہ نہ کرو. جنت کون سی جنت کی بات کرتے ہوئے 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 ہوئے. جنت تو مصطفیٰ کے ہر اس بندے کے لیے. او ہو 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 ہو. ڈوگر صاحب ذکر پہ کر دیں تقریر پہ کر دیں انہاں حضور دے نام لے آئے میری جان انہاں تے قربان. بندہ سڑک تو لنگ دا سی انہیں کن سنے ہیں. ڈوگر پاک نے کہا سرکار جی کوئی نہیں. وہ دے پیر رک گئے. بندہ رک گیا کھلو گیا. سرکار کی شان بیان کر رہا ہے. بندہ آجے ٹریا نہیں ہو رہا. یہ جو ہم تمہیں بول رہے ہیں اونچا 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 بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے نہیں بولے بے جنت میں کھجبریں. کیا بات ہے کیا بات. اے ساڑھے اپنے کھیکڑنے انہوں دے بھی تو میرے بھی تقریرہ سے کرنے ہوندے سانو مجمع نو اعلانا ضروری ہوندہ ہے تاکہ اگلی تقریر لون ساڑھ کو اگلی تاریخ ہم سے لیں. یہ سارے کھیکڑ ہمارے ایسے رہ گئی جنت. تو جس ٹائم وہ بندہ محمد کا نام اٹھ کے کھڑا ہوا رب نے فرمایا لکھ دو اسے اپنے جنت نہیں کر دیا. اب بھلے تم نہ بولو سبحان اللہ پاہمیں ٹلی کر تو تاں بھی جنتی ہیں. ایڈا 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 بھی ایڈا لج تو پڑھنا لا تے ایڈا غیر تو خالی رب نہیں کہ رات کے اس حصے میں تو بیٹھا ہوا محمد محمد کرے تو ابھی بھی اس کی نعمت نہ بھول کے 100 سال کا پاپی نام کے جمعے سے جنت میں جائے تو آپ کا بادشاہ آئی جائے. کیا بات ہے مجاہد صاحب کیا بات. یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاؤ یہاں پر کوئی پڑھنے والا حدیث ہو تو میں اس کو سمجھاؤں.
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى ولا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفور لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات رواه الترمذی ومسلم. او کلیجے کے ٹکڑیا حضور نے فرمایا چلے بیٹھ جان میرا تو میرے رب کا نام لینے واسطے یہ بیٹھا ہوا ہے تو کھلو تو پہلو تجھے کھلوتا ہے تو پہلو رب اس کے نامۂ اعمال میں گناہوں پر قلم پھیر کے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں مت دیتا ہے. حق محمد یا محمد 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 حق محمد یا محمد. یہ نام میں لوں گا یہ نام اتنا اونچا لیا جائے کہ کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے. حق محمد حق محمد یا محمد. سنیوں کا بھی نہیں پتہ لگتا کوئی نہیں لگتا نہ آگے کا پیچھے سنیوں کا مننے پہ آئے تو وٹے کو من لیتے ہیں نہ مننے کو آئے تو رسول خدا کو نہ مانتا. ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے جس نے فرید فرید کی وہ جنتی. بولو 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 اب بولو جس نے فرید یہی تے کلندرانہ معاملہ ہے. کلندر اسے کہتے ہیں جڑا اور کوئی گل کر نہ سکے کلندر بھی ہمت ہوئے کر دے. وہ ایک جڑے میں تقریر کرے ایسا لاہور بھی جنت مفتی اقبال چشتی صاحب بیٹھے ہوئے تو میں آکھا گل سنو ہے صحابہ بچوں بھی کوئی نہ بچدا جے حسین دا محب نہ ہوندا. انج کر کے میں نے کہا میں آکھا ساری دنیا دے مولویوں کو اکٹھا کر کے میرے سامنے بہاؤ تو اس گل دا منع کر دیو مینوں لن تدلو من بعدی. تو مولوی مجھے مفتی اقبال صاحب بعد میں کہنے لگے گلنا تو تو انج کر جانے جڑی کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے. ہم نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری جن سے نسبت ہے ان کا دڑ ہوتا ہے کربلا میں سر ہوتا ہے نوکے نیزہ پہ پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی گل سمجھ آئی ہی نہیں آئی. تو فرید کا نام لے تو جنتی ہم نے مانا کہ جنتی جو فریدی گلی چلم جائے جنتی جنتی ہے کہ نہیں جنتی بولو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو پاک پٹن سے گزر گیا وہ جنتی اور جڑا دروازے میں چلم گیا جنتی جڑا نالے میں جنتی. مجدد صاحب کہتے ہیں نقشبندی کن کھڑے کرو. مجدد صاحب کہتے ہیں قیامت تک جو میرے سلسلے میں آئے بے ایمان رہ ہی نہیں سکتا. میرا پیر بابا عبدالقادر فرماتا ہے مریدی حکمت پشتابہ کرنے حبل ما تشابہ لسماعی مریدی لا تخب اللہ ربی اللہ ربی لطالی لبتن لبتن منالی. یہ روز صاحب کون ہے خادم ہے یہ بابا صاحب کون ہے خادم ہے یہ خواجہ صاحب کون ہے نوکر ہے نظام باغ کون ہے نوکر ہے. جب یہ شان ہے نوکروں کی تو محمد کا عالم کیا. ہن بولو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. نعرہ رسالت. بلے بلے کس جڑے نعرہ ماریا ہیں یہ سارے نوڑے نہیں دیو کچھ سانو نہیں دینا چاہیے نا لینا لینا تے نہیں کتھے مڑیا اور ہاں انہوں پتہ تے لگ جائے نا اس نا تے کچھ لب جائے میرا یقین پکا ہو جائے گا اس نا تے کچھ یہ نا ہو ہے پترو کچھ بھی نہ ہوئے کدے نا حالی محمد ہوئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا فرمانے بین یدی اللہ تعالیٰ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ قربان فرمائے گا یامر اللہ تعالیٰ بما یرضى نسجا 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 کرنا. اللہ فرمائے گا نسجا 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 جنت وچ نسجا فیقولان ربنا بما استحللنا الجنہ ولم نعمل عملا یجازینا الجنہ. اس سٹیج پر اگر کسی کو عربی آتی ہے ایویں نہیں جے عربی آندی ہے ایویں توڑا نہ تن دینا. جس کو عربی آتی ہے وہ مجھے بتائے لم نعمل کا مطلب کیا ہے.
یہ لملمہ نامے میں بلائی گئی شرکیہ جب مظاہرے پر داخل ہوتے ہیں تو میرے آقا و مولا و بابا و ملجا و قبلہ و کعبہ سلطان الخطبہ صاحب جب لم آتا ہے نا مظاہرے پہ تو اس کو معذور مجبور کے پانے میں پھینک دیتا ہے تو وہ بندے کہیں گے السلام ایک دوجے نو اینج کر کے گئے گا تُساں بھی یہ کر نہ سکتے ہو انہوں میں ہی کر سکتے یہ بھی میرا ہی فن ہے اینج کر کے اینج تُساں کرو نہ ہوتے تو آٹھے سے تو بال لالا منشاہ صاحب یہ میریاں بھی موجہ نے تقریر بھی ہوئی جاندی جنال ٹکرائی لی جاندی نہیں سمجھ آئے ہو اصلا تقریر کی تقریر تیاری نہیں جاری سواد ہے نوادے جو وہ جڑی چاس پاس سینہ آئے 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 موقع جان نہیں دینے چاہیے موقع جان اور دب کے بولو جان اے بھی یہ عام حالت جنہ بھی نہیں مینوں بھی نہیں کرن دینا ایتھے نہ چسکنا بھی نہیں سردار احمد خان صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے شوق سی بڑا امباں دا تو انہوں نے جتنے بھی خدام سن نا مرید وہ کہ کرتے سن کھٹے کھٹے آم لے کے نا پہلے نرم نرم کر کے اتو تھوڑا جا بنا کے نا نرم نرم کر کے پیش کر دیتے تھے حضور اب بڑا ودیا آم ہے وہ آستہ جے پیچھے کر کے چوسنا خود شروع کر دینا یہ انہوں ٹھنگ بنایا ہے ایسی کہ سائن دے منہ نل امب لوائیے واہ واہ سبحان اللہ اگر نہ میں ایسا بے ادب نہیں کہ یوں کروں شاید یہ مس ہونے سے بھی مجھ پر فضل ہو جائے چونکہ میں پکا بریلوی نہیں بلکہ ابرل ہوں مجھے یہ پکا پتا ہے شرابی بھی آگ چونے کی بنا پر جنت میں کھیلتا پھرتا ہے گل سمجھ آئیے کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی اور تیری تو کون سنتا ہے میری سننی نے نعرہ رسالت یہ جتنا زور ہے یہ لا دیو ہے جتنا زور لاؤ بھی آخری میری مرن لگے نعرہ روح نکلن لگے نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو اور پچھلا زور بھی جمع کر لاؤ نعرہ تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے نہ ایک دوجے نو ہینجے نہیں کر سکو گل تے گل یاد آ گئی تو انہوں جڑے نوٹ دیتے نا اسی تو انہوں نوٹ دے رہے ہیں اتھے تو انہوں نبیوں نے ووٹ دے رہے ہیں اللہ دی قسم ہے اللہ میں مذاق نہیں کرتا تو انہوں میں گلنا سنا میں تمہارے توتے اڑ جاؤں پتہ نہیں کیوں نہیں گلنا سنگی سنا دے تو اے جنت میں اللہ دی قسم حضور دے سامنے حضور نے فرمایا 1000 میں سے 999 بندے دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ابو بکر پر اٹھ پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جان قربان کرنا پھر ساڈا کی بنوں گا حضور نے فرمایا سن پیارے ابو بکر 999 تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میری امت کے ہوں گے جنہوں سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے سوال پھر کرے تو مولوی ذرا ہوش کے گل کر تو یہ پتر نمن تنہا گری میں خان نمستم جنیدو شبنیو حتاش شبنس یہ میرا ہی کمال یا نہیں بھلا ہوا یہاں شبنی بھی ناچ ناچ کے کہتا ہے محمد کے ایک اشارے پہ امت کا بیڑا پار لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ
کوئی گل سمجھ لگی ہے؟ بولو 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 جلدی بولو، سمجھ لگی ہے؟ بس جلدی نہ بہ جاؤ، گل بٹو بٹا کچھ سٹارٹ کریے، جلدی نہ بہ جاؤ۔ اجے تو جتوں سے گالی شروع کی تھی پتر اجے تو اگے لائی نہیں، اگے لانی ہے، اجے لمبی نہیں ہے لانی، لیکن تساں اتنی سن لو۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو چکر دیتے ہیں نا، چکر دے میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالا۔ یہ جو چکر دیتے ہیں نا، لوگوں کو چکر دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ آجا 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 آجا، یہ چکر دینے والے مولوی ہیں جی، تک لو میں کڑیاں ڈڑیاں گلاں کر، میرے تے پابندی کو نہیں لگتی، یہی تو ہے گل ساری سرکار ہے منڈ کے رکھا ہے۔ تو بندے میرے ایک دن میرے کو ایک طریقے لبیک والا کرنے لگا، آپ بڑی سچ باتیں کرتے ہیں، آپ کو ابھی تک انہوں نے پکڑا نہیں ہے۔ میں کہا پتر لگتا ہے پکڑا نہیں ہے، ہم نے کسی کا دامن پکڑا ہے، وہ کسی اور کو پکڑنے دے۔ کان کھول کے سننا، یہ دو ٹکے کے میں کہہ رہا تھا جس کو جس الو کے پٹھے کو بیوی دوسری مرتبہ سر، اللہ پاک نے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، جنت تمہیں ملے گی، ہم چلا کاٹیں گے، بسترا یہاں سے اٹھائیں گے، وہاں پر جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے اور جنت ملے گی۔ یہ موٹی موٹی آنکھوں لے گھوڑے میں، اتنی موٹی آنکھوں لے گھوڑے ملے، یہ تساں آج تک تساں جٹ جیڑی تقریر تہاڈی ہو میری نہیں، تساں تو بہت بلند پرواز ہے نا تہاڈی، میں تہاڈیاں جتیاں تک بھی نہ پہنچ سکدا، پر ایک گل تانوں میں دساں، اے جٹاکی طریقے نال تساں کردے ہو، ایک گل دسو، جو جس چیز دا عاشق ہوئے وہ مڑ مڑ ہی ذکر نہیں کرتا، اچھا بولو، یہ سارے وہابی انہاں دی گل کیوں کردے؟ جواب دے دے، پورا مجمع مجھے جواب دے دے، میں اللہ کی قسم میری کون بڑھ دے ہو، جس مندہ میں تو دنیا تیری حضور دی عالم نظر آئی، حضور دی نظر آئی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ او بھائی تمہیں اڑ گئے، ان کی بغلوں میں سے بو بھی نہیں آئے گی۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے، امت کو تبلیغ ہو رہی ہے، وہ عورت ملے گی جس کی بغل میں سے بو رہی، یہ بغلان سے بدبوئیں سنتے رہتے ہیں، ان کی بغل میں سے بو بھی نہیں آئے گی۔ اور بدبختہ صحابہ جو ایک صحابی کا نام دس بما مولا متفاد جنہوں نے سبتہ میں شکریہ نام کیا اور جنہوں پر بیٹھ کر مولا یہی فرماتے رہے، لما رسولہ قبلہ ولا بعدہ، ہم نے نہ پہلوں میں محمد جیسا دیکھا۔ کوئی گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اور رہ گئی جنت، وہ آپ کی ہے، بالکل آپ کی ہے۔ اجے میں تھوڑی تشریح کر رہے ہیں، زیادہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، رہ گئی جنت وہ آپ کی۔ آپ کو یقین ہے کہ کوئی نہیں؟ دب کے بولو۔ اور میں لاہور تقریر کر کے نکلے ہاں ایک علمراء حال ایک مولوی ساڑیاں بھی جلنا ہے نا بچ جبلاں، ایک مجھے فون کرتا ہے، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنت کا، یہ بھی جنتی وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، یہ تم ان کو مفت میں جنت بانٹے جا رہے ہو، جنت بڑی مہنگی ہے۔ میں کہا مولوی صاحب قیمت بتاؤ، پہ کھوتی دیا پترا تجھے سن پہ آ جائے پہ جنت مہنگی ہے، تو رنڈی دیا بچیا قیمت تو دس کی ہے، مہنگی تو تب کہ ہے جے تینوں قیمت دا پتہ ہوئے، تو جے تینوں نہیں پتہ تھا میں تو پوچھ معافی کے ساتھ ذرا ہاتھ ذرا پاری ہے ذرا ایکسلیٹر تے پیر ہے ذرا تو گستاخی معاف حضرت تو ذرا تھوڑا جا لاکھ رکھ دینا۔ بھائی تم یہ بتاؤ مجھے کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ پہلے تجھے جنت کی قیمت بتانی پڑے گی، پھر محمد کے نام کی قیمت بتانی پڑے گی۔ تجھے تینوں نہیں پتا تو میں تو پوچھ، رب فرماتا ہے محبوبہ تیرے نام دی علاج یہ ہے کہ بندے سامنے کھلوتے ہیں تو نہیں کر سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں ڈوگر صاحب کو، ڈوگر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، دو میں ایک دوجہ اٹھے تو ڈوگر صاحب کو میں اکثر ڈوگر صاحب سے تقریریں ہی کرتے رہے ہیں، کم تو اور کچھ کیتا کوئی نہیں، تو
تو جنت میں دوڑ کے اللہ پاک نے کہا نس جاؤ تو آستہ آستہ بھی نہیں جانا پھج کے جاؤ کنج کر کے جاؤ ایک دوجے نو ہے کر کے تکاں گے صاحب لمنا ملام لئیو جا سینل چلنا کام تو ساڑے جنتیاں لے کوئی نہیں سا یہ پھر کیا ہے جدوں یہ گل کرنگے نا ان اللہ علیم بذات الصدور انہوں پتروں اللہ کہنے میں تو انہوں پہلے تھے تو تقریر جدوں میں شروع کی تھی میں ایتھوں شروع کی تھی ایتھوں میں ابتدا کی تھی بندے دا پتہ لگ دا ہے محب بیک گئے بندے دا پتہ لگ دا ہے ہاں کہ کون محب ہے پتروں جدہ محب بھی رحمان ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں جو ہے جاتے مارن گے نا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا پھر آواز آئے گی ایک کیتے کرائے دی گل نہیں ایک کیتے کرائے دی گل نہیں وہ تیرا نام کی ہے ابھی محمد اگر تیرا نام کی ہے اکھے احمد وہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ محمد صاحب دے تم وہ محمد نہ صحیح جواب دے محمد بیلیو رات چوکی گزر چکی ہے ویلا بھی چوکا گزر گیا میں گال سنو میرا تھوڑا جو مزاج ذرا ڈڑا جائیے میں شاہ صاحب کی وجہ تو مجھے بہت لکھیاں گلاں کر رہا ہے مزاج میرا بہت ڈڑا ہے حضرت شاہ صاحب کی بلا میں معافی بھی شاہ صاحب کو منگتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا محسوس فرماؤ باقی تو آڑے کو معافی منگتا ہوں تو بھابیاں تو اگلی جلسے جس تو زیادہ رکھڑا لا سکتا آسان یہی سکھیا ہے منڈ گیا او جنا ایک آگے اور یہ حضور اس تو خوش نے سنو 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 حضور خوش نے اس کلتے منڈ کے رکھنا انہاں بیمانہ نو عورت ایک آتی ہے اور یا رسول اللہ اے میں پتر لائیں اٹھا مڈیا جلدی اٹھیاں مجمع علی پہلے منہ کر لیا اتنا منڈا لے آئے انہوں چکے تھے جلدی کرو اے اٹھا پتران ڈرنا ہم نے ویسے ہی تھوڑا بلایا چونکہ یہ بھی تو ذکر کی وجہ بن گیا نا ایڈا منڈا لے آئی عورت ایڈا منڈا تو منڈا ایک نمبر دا شرارتی سی اے نہیں او اور پترہ تھلے چلا جا گال سن لے منڈا ایک نمبر دا شرارتی کدی کی کرے عورت لے کر آگئی حضور کی برکات سونا لجپال اکھے جی اکھے سونے دعا فرماؤ اے مر جائے ایک گل تو اور پتہ لگ گئی گوڑیاں تے آتا رکھ کے ڈوگرہ موگرہ دے لی تے سیدہ مہینہ دے لی ایک گل اور پتہ لگ گئی کہ صحابیہ اور وہابیہ میں یہ فرق ہے انہیں جو کچھ نہیں ہوتا تھا وہ مصطفیٰ کے پاس آتے تھے انہیں جو کچھ نہیں ہوتا ہے مصطفیٰ سے پتلے یہ 1440ویں ہجری ہے اس میں شرک مرک بہت ہے اور اس وقت میں عشق بہت تھا کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آج اس وقت میں کیا تھا اچھا بولو اب کیا ہے اچھا بولو وہ پسینہ پردے سن عشق مشق تساں گھٹے چمو شرک مرک وہ وال ٹوپیوں وچ سیندے سن عشق مشق سمجھ آ رہی ہے نہیں توبہ نئیاں دا طواف کرنا نائی بار بنا رہا ہے تے صحابی طواف بے کر دینے نائی دا حضور تے حضور نائی دا نائی کی یہ شان نہیں تھی کہ صدیق نائی کا طواف کرے پر میں نے پوچھا صدیق نائی کا طواف کیوں کیا ہے تو جواب ملے آقا نے نائی کی نہیں گل ساری سرکار کی ہے گل ساری اچھا جی توجہ کر دیں لبیک یہ سنی جاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس نے کہا یہ شرارتی مرارتی ہے اس کے لیے دعا فرماؤ نا اللہ سے دعا کرو نا کہ وہ اس کو مار دے حضور نے فرمایا یا تو میرے کو نہ لے آمیں یار یا پھر مران دی گل نہ کوئی گل سمجھ آئی اچھا بولو مر کے جیتا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آتا ہے آگے دعا کرو مر جائے گلاں بڑیاں پٹیاں فرمایا ایسا انج نہیں کرنی تینوں بھی خالی نہیں موڑنا
موت دی دعا بھی کرنی ہے جی مرن بھی نہیں دینا. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. فرمایا موت دی دعا کریں گے پر ہینج نہیں مرن دینا شرارتی ہو کے. آ گیا بہا انہوں کول میرے کول بایا. حضور نے فرمایا یا اللہ جل شانک، شان تیری بڑی ہے، انہوں جوان کر، سونا کر، پھر نیک کر، پھر قوت دے، تو ایڈا زور دے کہ میرے دشمنوں نوں پنجے. ہون گل سمجھ آئی؟ ایدے تے میں حدیث یاد آئی سی کہ میرے نوں اتنا زور دے کہ میرے اور تیرے دشمنوں نوں ہیں پنجے. فدعالو فشفاؤ. حضور نے ہاتھ کڑے کیتے اللہ ٹھیک کر دیتا. وشبہ جنا تندرست جوان بن گیا. وکانا رجلن صالحا تے شرارتاں گئیاں مک تے نیکیاں گئیاں آ. فقاتل فی سبیل اللہ تے حضور دے دشمنوں نے انج پریاں دے پرے قتل کیتے نا تے پھر خود شہید ہوا. تو جنہوں شہید ہونے ہوں تو کیا نہیں ساتھی ہے تو انہوں پوچھا قبلہ شہید ہو رہے ہو. انہوں آ گیا تم لے کے آج شہید سے اسی ہوتا ہی ہو گیا اس نے جنہوں محمد کے منہ سے باہر نکلے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. تو ماتے نہ گلنا چاہو تو بسو بھائی جناب یہ تمہیں ملے گا، حور تمہیں ملے گی، جنت تمہیں ملے گی، فلان تمہیں ملے گا. سب کچھ تمہیں رسول اللہ دیں گے. اہل بیت کا صدقہ ملے گا، صحابہ کے صدقے میں ملے گا. اہل بیت کی محبت سے ذرا نہ سرکنا. میں تو امام حسن و حسین کے بارے میں ایک ہی حدیث شریف تحفۃً دینے لگا ہوں. حضور قبلہ عالم سلطان الڈوگری جین، چونکہ میرا اس طرح کا لہجہ اور انداز نہیں ہے جس طرح کا ان کا ہے. یہ تو مجمع نوں ہیں جی ٹھڈیوں ہاتھ رکھ دینا، بولو نہیں تو تیرے ہوتے چاہ دا کپ گرم ڈگ جائے. ہلیا نہ ہو جڑیا بول جڑے ہوں. یہ کرامت ہی نہیں دی ہے تو میرے کو نہ چاہ ہے نہ تھرموس. اس واسطے ہم ہیں بلکہ جملہ غلط ہو گیا. میرے کو چاہ ہے نہ تھرموس، اس واسطے میرا مجمع ہے خاموش. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سنو. اے جنت تمہیں رسول اللہ کا صدقہ ملے گی اور جنت کے وارثوں کے نام و مالکوں کے تم نے سن لیے. میں ایک حدیث شریف تحفۃً پیش کرنے لگا ہوں، اس پر مجھے اجازت دے دینا. پھر میں بلے اٹھنا نہ جب تک میں شکریہ ادا نہ کر لوں. وہ طریقے سرکار کا ذکر میں ٹھوک کے کرتا ہوں، پھر میں مانوں کا شکریہ میزبانوں کا کرتا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سنو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استقر آل الجنت فی الجنہ. اور سبحان اللہ جدو تاں تھوڑی ہے جدو انہوں ترجمے دا پتہ ہی کوئی جدو تو انہوں ترجمے دا پتہ لگے اے پھر میرے ڈوگر صاحب دے والو ہون دے پھر گل ہے. حدیث تاں پیش کر رہے ہیں پھر تساں پھر اپنے طریقے نال پیش کرنی. فرمایا جدو جنت وچ سارے وڑ جان گے کیا ہوئے گا؟ اچھا بولو. اذا استقرہ ملا کر پڑھو تو استقرہ ہے. اذا استقرہ آل الجنت فی الجنہ جدو جنت وچ جنت وڑ جان گے. قالت الجنت الانا تو جنت کہے گی اللہ سے یا رب وعدتنی ان تزیننی بے رکنین من ارکان کا. جنت کہے گی یا اللہ تو تو میرے لئے وعدہ جے کیتا سی تینوں میں سجاواں گا، تینوں میں کیا کراں گا؟ سج جائیں گی، تج جائیں گی. تو جس طرح انہاں نہیں کیا سی بھئی جے گل چنگی لگے تو محفل جنت بن جائے. انہاں فرمایا یہ دا مطلب تو تک لو کہ میری انہاں دے ایک جملے تے اینج نظر سی جی میں بھکھے مولوی دی حلوے تے ہوندی. ہن گلاں مینوں بھی تواڈے صدقے آ گئی ہیں. ہاں میں بھی ہن سمجھ گیا کہ کنج گلاں کرنیاں. تے جے دو واری تساں مینوں اپنے نال ہور بلا لیا مینوں چاہ دی گل بھی آ جائے گی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات ذرا جانداری سے سننا. جنت کہے گی الہی تو نے مجھے سے کہا تھا کہ میں تجھے
سجاؤں گا. اب مجھے سجایا ہے تو بتا کس سے سجایا ہے. اللہ فرمائے گا قال اللہ تعالی اولم زین کے بالحسن والحسین. اللہ فرمائے گا جنت تیری سجاوٹ کا کمال صورت حسن ہے اور صورت جس حسن کا توجہ جس حسن اور جس حسین کا سنو جس حسن اور جس حسین کا وجود علیہم السلام جنت کی سجاوٹ ہے تو پترو خود سوچو شبیہ ہیں حسنین کیا ہے اونچا بولو. تو جب شبیہ کا حال یہ ہے تو اصل محمد کا عالم کیا رہ گئی بات محبت کی اہل بیت کی. میں بھی ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر چارہ ہو. یہ جڑی گل سرکار دی ہے یہ بھی اس ویلے تک مقبول نہیں. اس ویلے تک یہ گل ایک کن کھول کے سن لو ادوں تک مقبول نہیں جد تک حسنین دی محبت. اچھا بولو آخر ملا نال کے نہیں رکھی دا وٹ جی او میرے ڈگر جی ملا میں تھوڑے تے قربان ویسے زمانے تو قربان. کل پرسوں میری ودا شاہ صاحب نے ملاقات 4 گھنٹے ہوئی تو آڈا ہوتے ذکر شروع ہو گیا. میں جی گل سنو جی میری شاہ جی جیڑے نے جی ڈوگر صاحب میں نے کہا جی جتنا میں جانتا ہوں اس بندے دے خون میں سرخی کٹ جے تو اہل بیت دا عشق چوک یہ پوچھ لینا تسی. میں نے جتنا ان کو سمجھا ہے یہی سمجھا ہے. تو میرے دوستو اہل بیت کی محبت نہ ہو تو اے گل ساری سرکار دی بھی پار چڑھ دی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تساں. میں اپنی تو مثال دے ماں میں مسجد میں چلا گیا ایک مرتبہ یہ نہیں کہ ایک باری گیا مڑ کے گیا ہی نہیں. مسجد میں گیا تو میرے ساتھ بیٹا تھا میرا وہ ایک بندہ آیا انہیں بچے میں نے پھڑ کے پیچھوں کی تھا. بعد میں نا وہی بندہ آیا بیعت ہونے کے لیے. میں نے کہا میں نہیں کرنا بیعت. اس نے کہا کیوں؟ میں کہا تو کس طریقے نہ اس بدر الدجا کو تو نے اٹھایا ہے یہاں سے. اس نے کہا میں نے نہیں سمجھ کہ تھوڑا پتر ہے. میں کہا تینوں یہ تو سمجھ ہونی چاہیے اسی میں ہاتھ نہ پہ ہے اتوں بھی تینوں سمجھ نہیں آئی کہ میرے ہاتھ بڑھے ہیں. جی 1440 ہجری میں مجھ جیسے کمینے کی غیرت یہ ہے تو پھر محمد عربی کی غیرت کا عالم کیا ہو. میں نے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا واقعہ سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ اے گل جناب حضور بس مقدی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ بڑے عظیم عالم ہندوستان کے حج کرنے کے لیے اپنی خواتین کے ساتھ گئے. اتھے اس زمانے زہری بلہ 100-150 سال پرانی گل. اس زمانے میں وہ جو شریف مکہ و مدینہ تھے ان کی طرف سے سختی تھی کچھ سختی. تو ان کے جو ورکارے تھے وہ پھاٹک پر باقاعدہ بہت سخت قسم کی وہ پھاٹک سے مراد یہ ہے جو چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھیں اس زمانے میں وہ چیک بڑی شدید کرتے تھے. تو جو شریف مکہ تھے وہ سید تھے. کون تھے؟ سید تھے. بس اس پر میری گل پوری. سید تھے تو وہ جڑے بہت بڑے عالم سے نشا جی انہاں کو تھوڑی جی لفظ سخت کہہ دیتے پر اس سید دا انہوں ذرا شرم نہیں علم دی قدر نہیں عالم دی قدر نہیں علم دا پتہ نہیں. رات کو سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. حضور نے وہ عالم صاحب نے ہاتھ نہ ملایا تو چہرے مبارک پر غصات فرمان لگے کہ تیریاں سخت گلنا سننے واسطے میری اولاد رہ گئی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ صرف میں مشتی از خروارے سنا رہا ہوں. اگر اس سے بھی زائد بات سناؤں تو آپ کے کلیجے دہل جائیں. حضور علیہ السلام کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے جس میں اہل بیت کا عشق نہ ہو, جس میں پامیں کتنا مرضی عالم وڈا ہوئے, جبے بھی پامیں پیران تو تھلے لٹکن تو پگڑی پامیں ہوئے جناب 5 من دی پتروں پاس اسے نہیں ہونا ہے جدے دل بچے اہل بیت دا عشق ہوئے گا. کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو. میں تو اپنے لیے صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہی اہل بیت کی محبت ہے.
نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے تھوڑی طرح میری آواز نہیں معافی دینا نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے خالص ان کا دامن ہے اعمال سے نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے خالص ان کا دامن ہے اعمال سے پنجتن کی غلامی ملی ہے مجھے پنجتن کی غلامی ملی ہے مجھے مغفرت کے لیے اور چونکہ خطبائے حفظ آبادی جو ہے نا ان کا مقام بلند ہے وہ اس شعر کو اچھا پڑھیں گے میرا صرف درد سمجھ لیں پنجتن کی غلامی مل جائے تو بیڑا پار ہوتا ہے حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت اہل سنت والجماعت کو ایک زندگی دینے والے اہل سنت والجماعت میں عشق اہل بیت کی لہر دوڑانے والے ادب صحابہ سکھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کثرت سنانے والے سنیوں کی جان اور سنیوں کا مان حضرت قبلہ عالم سلطان الخطباء خطیب الاسلام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ آبادی رحمت اللہ علیہ حق تعالیٰ آپ کے درجات کو ترفع عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہمارے ذنوب کی تغفیر فرمائے ان کے جگر گوشہ یقیناً ان کے سجادہ نشین بھی ہیں جگر گوشہ آپ کے لگتے جگر قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان پیر سید صاحبزادہ وسیم الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ومد اللہ تعالی ذلکا علی روس المسترشدین یہ دیتے میرے فتوہ نہ ٹھوک لینا ہے اوکھی اوکھی لفظ بول رہے ہیں تو اڑے کو ڈر ہی لگتا رہتا ہے چلو تو اڑے واسطے بھی یہ ہو جائے کہ پاری برکم لفظ لے آپنا تو حضرت صاحب قبلہ یہ خطیب بے بدل ہے خطیب میں نے قسم خدا کی عمران خان دے سانڈو یا اللہ تبدیلی تو بچائیں اور قبلہ تبدیلی تو اے نمی گل سمجھ آئی تو حضرت قبلہ خطیب بے بدل ہیں اے ساڑیاں آپس میں نکاں چکانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا پسینہ بہ رہا ہے میں ڈوگر صاحب کا دل سے ان کی میں عزت و تعظیم کرتا ہوں میں نے ان کو تنہ تنہا اہل بیت کے عشق میں پھڑکتا ہوا دیکھا تو جڑا میرا انہوں نہ لیا ہے تو میں نو ہے لقب القوات لا دیتے ہیں انہوں آئندہ اگر انہوں اس طرح دی گناہونی حرکت کی تھی تو پھر میں انہوں ٹائم کو نہیں دینا چونکہ میں آیا کہ انہوں ٹائم دے دیں یہ نہیں میں نے فرمایا کہ میں حاضر ہویا تو یہ مہربانی کرو یہ پھر لوگوں میں وسوسے پیدا ہوں گے وہ پھر وسوسے تو بچانا چاہیے لوگوں نے ہم کچھ نہیں بس ہمارے آقا کی بات ہو بس مولا مرتضیٰ کے عشق کی بات ہو بس اہل بیت کی شان بیان ہو صحابہ پاک کا ادب بیان ہو صحابہ پاک کا عشق بیان ہو میں حضرت خطیب بے بدل وائز نقطداں حضرت قبلہ علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بے پناہ شکر گزار ہوں یقیناً یہاں کی جو انجمن وغیرہ ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مگر ان کا سب کا ایک مرتبہ آپ کا ساتھ مرتبہ ساڑھے جڑے علماء انہوں نے ساڑھی تو مجبوری ہوندی ہے تھے بہنا لیکن جڑی تساں بہندے ہو گرمی بھی نہیں تکڑی سردی بھی نہیں تکڑی تو اتوں پھر اساں دعاں پہلوانا دے زور توبہ ہاتھ چک تتھلے کر یہ بھی سارا تساں کر دے ہو کدے اتے کدے تھلے تمہارے سلام ہے تمہارے مسلم سلام ہے خدا تمہارا بیڑا پار کرے زاہدہ ساجدہ شاکرہ راکے آینی خاتون جنت پہلا سجانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ صلی علی سیدنا مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ یا رب یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا نور السماوات والارض یا رب یا حنان یا منان یا رب العرش العظیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہ العالمین جو ذکر و اذکار ہوا اپنے نبی کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشی فرما امت مسلمہ کی روح کو احسال ثواب کرتے ہیں مولا قبول فرما یا رب العالمین جتنے احباب تشریف لانے والے اس انجمن کو سجانے والے تیرے نبی کا ذکر کرنے والے کروانے والے دریاں بچھانے والے حاجی اشرف صاحب طریقے لبائی کے نوجوان جتنے احباب موجود ہیں یا الہی سب کی بخشی فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین نیک دلی خواہشات کو پورا فرما میری بیٹیوں بہنوں ماؤں کو سیدہ زہرا سلام اللہ کے صدقے مولا بہتر سبب پیدا فرما گھروں میں سکھ چین کی زندگی عطا فرما رب العالمین بولنے والے سننے والے سرکار کی سناخانی کرنے والے جتنے کسی نے کسی والے شرکت کی مولا سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما یا الہی اس اہل دے کے جو احباب شرکت کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں مولا ان کے ذوق و شوق میں اور بلندیاں عطا فرما الہی نظر بد حاسدوں کے اثر برے کی برائی سے پناہ عطا فرما شیطان کے ہر شر سے پناہ عطا فرما یا رب العالمین جو مجبور حال ہیں مصیبت میں ہیں مولا سب کی مصیبتیں نبی کے صدقے نبی کی آل کے صدقے دور فرما یا رب العالمین جناب قبلہ پیر جمال الدین بغدادی مدد اللہ العالی اور علامہ مولانا ڈوگر صاحب کے علم اور مزید برکت عطا فرما الہی نبی علیہ السلام نے ذکر کرنے کی مزید توفیق عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول یا علیم بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلا